جس چیز کو انجوائمنٹ سمجھ رہے ہیں وہ انجوائمنٹ ہے نہیں. وٹ ڈو وی بلیو ان کہ ایک تو ریلیکسنگ اینڈ ہارڈ ورک رائٹ. وی تھنک کہ انجوائمنٹ اینڈ ریلیکسیشن از جسٹ سلیپنگ فار لانگ آورز, اور جو دل چاہ رہا ہے وہ کر لو, بنج ایٹنگ, بنج یوز آف لائک سوشل میڈیا, اور لیکن ہاں ہفتے میں ایک دن تو اگر انسان تھوڑا لمبا سو لے اور فجر کے بعد بھی کچھ ٹائم کے لیے سو لے تو یہ سمجھ آتی ہے. لیکن واٹ اباؤٹ اے پرسن جو کہ روزانہ ہی لمبا سو رہا ہے؟ واٹ اباؤٹ اے پرسن جس کے روزانہ کی جو ڈیلی ہیبٹس ہیں وہی ویک ہیں اور وہی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ اپنے آپٹیمم یوٹیلائزیشن کو نہیں پہنچ پا رہا, وہ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز نہیں صحیح طرح سے نہیں اس کو یوٹیلائز کر پا رہا. بٹ وٹ الٹیمیٹلی ہیپنز از, آپ کو میں آنیسٹلی بتاؤں, وہ یہ کہ بے شک ہم زیادہ سو لیں زیادہ کھا لیں, الٹیمیٹلی اٹ ٹرنز انٹو ریگریٹ. الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ دل خوش نہیں ہوتا. ہاں وہ مومنٹ تو انجوائے کر لیتا ہے بندہ, وہ ڈوپامین رش تو مل جاتا ہے, وہ ایک خوشی تو مل جاتی ہے کہ آپ ریلیکسنگ اینڈ ہیونگ فن. بٹ آنیسٹلی بتاؤں, وی ہیومنز ہیو بین کریٹڈ ان اے وے دیٹ اف وی سیک دا انکمفرٹیبل وی بیکم مور کمفرٹیبل. اگر ہم اپنے ویژن اور ڈریمز کو اور جو ہم نے کام کرنا ہے, اگر ہم پروڈکٹیوٹی کو اچیو کر لیں, چاہے جسمانی ایفرٹ لگ رہی ہو اور انکمفرٹیبل ایٹماسفیئر سے گزرنا پڑ رہا ہو, لیکن وی فیل مور کمفرٹیبل, وی فیل اچیوڈ, وی فیل سیٹسفیکشن ان لائف. سو اٹ از دا ہارڈ ورک جو ہمیں انجوائمنٹ دیتا ہے, نہ کہ ریلیکسیشن. ہاں کبھی کبھی ٹھیک ہے, علی بن ابی طالب نے بھی کہا کہ ریلیکسیشن کے مومنٹس لائف میں ہونے چاہیے, لیکن ناٹ آلویز. اور آپ کو یہ بات صحیح طرح تب سمجھ آئے گی جب آپ امیجن کریں گے یا قبرستان وزٹ کریں گے اور مسلمانوں کی قبروں کو دیکھیں گے, اینڈ یو ول ریئلائز دیٹ مسلمز ان دیئر گریوز وین دے سی دا ریالٹیز آف دا آخرہ. اور جب وہ ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں اور جب وہ اپنی قبر میں ہیں اور اصل گھر میں پہنچ چکے ہیں, دے آر وشنگ, دے وش کہ ہمارے نام پہ کاش کوئی صدقہ دے دے, کاش ہمارے نام پہ کوئی آرفنیج بنا دے, کاش ہمارے نام پہ کوئی کنواں کھدوا دے, کوئی اچھا کام کر جائے جو ہمیں آج ادھر بینیفٹ پہنچا دے. دے آر وشنگ ان دی گریوز رائٹ ناؤ کہ ہم اب اٹھ کے کام کریں یا ہمارے لیے کوئی کام کروا دے, ہم اتنے ایفرٹ نہیں ڈال کے آ گئے. دے آر وشنگ کہ ہمارے لیے کاش کوئی محنت کر دے, لیکن انہوں نے کبھی محنت نہیں کی. آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھیں, سبحان اللہ, میں کبار صحابہ کی بات یعنی نہیں کر رہا کہ جو عرصے سے دین پہ تھے, نہیں, میں ان صحابہ کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ the moment they accepted Islam they wanted to do something for their آخرہ and their world and their deen, their vision and mission. ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ, یہ پہلے کافر تھے اور پھر جب مسلمان ہوئے اور ایک طرح سے سردار تھے, جیسے اسلام قبول کیا تو کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے لوگوں کے پاس بھیجیں, آئی وانٹ ٹو گیو دیم اے ویژن, میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. تو فیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ جیسے اسلام قبول کیا تو یا رسول اللہ مجھے اپنے قبیلہ دوس کے پاس بھیجیں, میں ان کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے. عمیر ابن وہب, یا رسول اللہ جیسے اسلام قبول کیا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے مکہ بھیجیں, میں جا کے اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں. ایکٹیویزم, فوراً سے ہم نے کہا کہ we want to do something big and make a strategy for our آخرہ. بٹ اکثر لوگ اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں, اور جو سوچ لیتے ہیں میرا یہ بات ان سے ہے, شیطان comes to us and says کہ you are an average Muslim, you are just a normal Muslim, so live a normal life, don't be something big, live to eat and eat to live to work and work to live. And he comes and says to you کہ یار تم کوئی پھرنے کھانا بنو, یعنی کچھ کرنے والے نہ بنو, بس نارمل لائف گزارو. And he gives us 3 excuses. Number 1, you have no talents, you have no skills, you don't have qualities, you don't possess that great qualities جو کہ high achiever اور A producers جن کے پاس ہوتی ہے. شیطان comes to you, اور میں یہ آپ یوتھ سے بات کر رہا ہوں, ایون بڑوں سے بھی, بزرگوں سے بھی, جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, جو کام کر رہے ہیں, سب سے میرا یہ بات ہے کہ never think that way.
that you have no talents and qualities and skills. ابو معاذ الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں ویل لمن کان ہدہد خیر منہ، ایسے مت بننا کہ جسے ہدہد بہتر بن جائے، ایسے انسان مت بننا کہ جسے ہدہد آگے نمبر لے جائے. اور یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سورہ نمل میں جو ہدہد کا واقعہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. اور ہدہد کیا کہتا ہے؟ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ وہ لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی ہڈن چیزوں کو بھی جانتا ہے، نکال کے لا سکتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ ہر چیز جانتا ہے، تو تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور جب سلیمان علیہ السلام نے سب کی اٹینڈنس لی تو ہدہد مسنگ تھا، اور کہا کہ اگر یہ ویلڈ ایکسکیوز کے ساتھ نہ آیا تو ول ٹارچر ہم اور کل ہم. اور سبحان اللہ، ایک ہدہد ایک قوم کی ہدایت اور ان کو اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا. سو یہ امام راضی کہہ رہے ہیں کہ ویل لمن کان ہدہد خیر منہ. اے مسلمان، اے اشرف مخلوقات، اے انسان، اے عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، فاطمہ، کم آن، ایک ہدہد تم سے بہتر نہ ہو جائے کہ ایک ہدہد کی وجہ سے پورا قوم اسلام قبول کر کے آ گئی اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کوالٹیز ہی نہیں ہیں. نو، یو شوڈ. مطلب ایک ہدہد سبحان اللہ، اٹ نیور جسٹیفائڈ اٹس لیک آف کنٹریبیوشن کہ میں تو آئی ایم جسٹ اے برڈ، آئی ایم جسٹ اے ویک اینڈ میک برڈ، میں تو ایک پرندہ ہوں، میرے سے تو سوال بھی نہیں ہونا. نہیں. سو وی مسلمز وی شوڈ نیور جسٹیفائی آور لیک آف کنٹریبیوشن ٹورڈز دا امہ. سو جو سوچتا ہے نا کہ میرے پاس ٹیلنٹس نہیں ہے، کوالٹیز نہیں ہے ٹو انٹر جنہ، میرے پاس وہ سکلز نہیں ہے، میرے اندر وہ چیز اللہ نے نہیں رکھی ٹو انٹر جنہ اینڈ ٹو میک اٹ ٹو جنہ، دس از بیڈ سسپیشن اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سوء ظن باللہ، بیڈ تھنکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو نیور ایور تھنک دیٹ وے. اللہ تعالیٰ نے آپ میں ہر وہ کوالٹی اور ٹریٹ رکھی ہیں ٹو میک ٹو دا ہائیسٹ لیول آف جنہ الفردوس الاعلیٰ. You have to explore it. Number 2, excuse جو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ you're not a scholar, تم عالم تو نہیں ہو. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ how many of the Sahaba were scholars? Yes, Abu Bakr was a scholar, Umar, Usman, Ali was a scholar, Abdul Rahman bin Auf, Abdullah bin Umar, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Masud radiyallahu anhuma, they were scholars. But how many of the Sahaba were scholars? Hazrat Aisha was a scholar, but how many of the Sahaba 1,14,000 میں سے کتنے scholars تھے؟ بڑے تھوڑے. If you can become a scholar, you should, and it's a great journey. But if you're not, آپ دیکھیں کہ most of the Sahaba were ummi, illiterate. They couldn't read and write, and you can read and write. اور مجھے یہ بات بتائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول جس دن کیا انہوں نے، تو کیا اگلے دن کے اسکالر بن گئے تھے؟ نہیں. لیکن اگلے دن انہوں نے جا کے دعوت دینا شروع کر دی، اور وہ عثمان بن عفان کو لے کے آگے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، عثمان بن عفان اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. He came with عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ he want to accept اسلام. 10 مبشرین عبد الرحمن بن عوف کو لے کے آ گئے، زبیر بن العوام کو لے کے آ گئے، طلحہ بن عبید اللہ کو لے کے آ گئے، سعد بن ابی وقاص کو لے کے آ گئے. the very next day ابو بکر صدیق ان 10 مبشرین کو لے کے آ گئے، یا رسول اللہ، انہوں نے اسلام قبول کرنا. was he a scholar؟ اور اس سے اگلے دن ارقم ابن ابی ارقم اور مختلف اور صحابہ کو دین کی طرف لے کے آ گئے اسلام قبول کروانے کے لیے. was he a scholar؟ the very next day he became a Muslim؟ no, but he never had a defeatist attitude. انہوں نے کام کر کے دکھایا. حالانکہ میں نے حکم دیا بلغوا عنی ولو آیا. بلغو از تکلیف، عنی از تشریف، ولو آیا از تخفیف. اللہ کے میں کہا بلغو، پہنچاؤ، یہ تکلیف ہے، یعنی اٹس این obligation ہمارے سب کے اوپر. بلغوا عنی، عنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹ از تشریف، اللہ کے نبی کی گرینڈیوسٹی اور ان کا مقام اور مرتبہ کہ اللہ کے نبی سے ہم نے بولنا ہے، کوئی ہم نے بابے شابے سے یا سنی سنائی باتیں نہیں کہنی. ولو آیا، دس از تخفیف، صرف ایک آیت ہی کیوں نہیں، تمہیں لا الہ الا اللہ پتہ، آگے پھیلا دو. تمہیں کوئی ایک حدیث آتی ہے، کوئی اچھی بات آتی ہے، بلغو بلغو، تم نے پہنچانی ہے، تم وہی پہنچا دو. تم فتوے نہ دو،
تم حلال حرام کے مسائل نہ بیان کرو، تم بس وہ چیز کنوے کر دو. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ قول سے اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. تو آپ کو کسی چیز کا بھی علم ہے تو آپ وہ آگے پھیلا دیں. لیکن ایک انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور دعوت کے پلیٹ فارم پہ یا دینی کام کرنے کے آنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ علم کو حاصل کرے پراپرلی اور پھر وہ آگے پھیلائے. جس کو جتنا آتا ہے وہ اتنے کیلیبر کے حساب سے بتاتا جائے. کسی کو آتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ آگے پھیلاتے بس. اور جس کو آتا ہے ڈیٹیلز آتے ہیں اس کو ڈیٹیلز پھیلانے کی اجازت ہے، اور اجازت نہیں بلکہ اس پہ تکلیف ہے، تم نے پھیلانے سے آبلیگیشن. سو ڈو دا ورک، ڈونٹ جسٹ سٹ ڈاؤن کہ میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو کوئی کام نہیں کر سکتا. رادر ہیو دس ایمبیشن ٹو گین نالج اینڈ ٹو اسپریڈ اٹ. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس وہ آگے پھیلائیں انشاءاللہ. اینڈ the شیطان comes to us with a third excuse کہ you are a sinner، تم تو گناہ گار ہو، تم کیا دین میں کام کرو گے. تو جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام آدم کی اولاد گناہ گار ہیں. the best of sinners are those who repent. سب سے بہترین خطا کار گناہ گار سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، کہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا، تمہیں لے جائے گا، اور ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور اللہ سے کے سامنے آنسو بھی بہائیں گے اور توبہ استغفار بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. So it's actually a positive attitude کہ I'm a sinner. It makes you humble. Yes، ہمیں بچنا ہے گناہوں سے اور ہمیں اسٹرائیو کرنا ہے، اور روزانہ جو شیطان اور نفس کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ اس کو ہم نے جیتنا ہے، اور جو زیادہ جیتے گا وہی کامیاب ہوگا. بٹ it's a positive attitude unless and until it stops you from making a strategy for the hereafter. یہ تب پازیٹیو نہیں ہوتا اور نیگیٹو بن جاتا ہے کہ جب یہ آپ کو روک دے اچھا کام کرنے سے اور خیر کام کرنے سے. امام حسن البصری رحمہ اللہ سے کہا گیا وقیل للحسن البصری رحمہ اللہ تعالی ان فلانا لا يعز ويقول اخاف ان اقول ما لا افعل. امام حسن البصری سے کہا کہ وہ فلاں جو شخص ہے نا، وہ دعوت کام نہیں کرتا، اچھائی کا حکم نہیں دیتا، نہ برائی سے روکتا ہے، اور کہتا ہے کہ اخاف ان اقول ما لا افعل، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی وہ بات نہ کروں جس پہ میں عمل نہیں کرتا. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں اور اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا تو یہ فرض ہے. ایک اگر بندہ ہے جس کے 2 پیپرز رہتے ہیں اور وہ ایک میں فیل ہو رہا ہے تو کہتا ہے یار چلو دوسرے میں فیل ہو جاتا ہوں. کیوں؟ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر آپ ایک پیپر میں فیل ہو رہے ہو تو ایک میں تو کوشش کرو پاس ہونے کی اور دوسرے میں بھی کوشش کرو پاس ہونے کی. تو شیطان کے ان ٹریپس میں بھی نہیں آنا چاہیے. اور شیطان سبحان اللہ آج کل کثرت سے لوگوں کو اس نے پکڑ لیا اور ان ٹریپس کا شکار کر لیا ہے، اور وہ صرف فالوورز بن گئے ہیں، وہ صرف سائلنٹ میجورٹی بن گئے ہیں. ایک کوئی ریسرچر ہے وہ کہتے ہیں کہ only 2% آف دا پیپل آر لیڈرز ریوائولسٹس. They have a strategy and a vision for themselves, for their hereafter and for this ummah. What about others? They are followers. They are those who slack, جو پیچھے رک جاتے ہیں, جو دور سے کھڑے ہو کے اشارے کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, کرتے رہیں. They never try to be a part of the change. اور آپ سیرہ کو دیکھیں سبحان اللہ, اللہ کے نبی کی خطبۃ حجۃ الوداع پہ کتنے صحابہ تھے؟ 1,14,000 صحابہ تھے. 1,14,000 صحابہ, 1,14,000 companions. اور ہمیں آج کتنے کا نام پتہ ہے؟ only 1,500. only 1,500 companions. This is only 1.3% of the صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع موجود تھے. Only 1,500 in the authentic narrations and the weak narrations and the fabricated narrations.
ऑथेंटिक में और कमज़ोर और ज़ईफ़ और मनगढ़ंत रिवायत में सबको मिलाएं तो 1500 सहाबा मिलते हैं हमें। वाई? बिकॉज़ ये वो लोग थे जिन्होंने जो सामने निकले, सामने उठे, अपने लिए एक स्ट्रैटेजी और विज़न रखा और उन्होंने वो काम करके दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। तो आज भी मुसलमान वो लोग जो दुनिया में अपने लिए स्ट्रैटेजी नहीं सेट कर सके, जिन्होंने दुनिया में बस खाते पीते गुजार दी और अपनी दुनिया बनाने के लिए और ख्वाहिशात पे चलते हुए गुजार दी, वो अपनी कब्रों में मौजूद हैं कि काश हम इस दुनिया में कुछ कर लेते, या काश हमारे रिश्तेदारों में या औलाद में से कोई शख्स उठे और हमारे लिए सदका दे दे और कुआं खुदवा दे या ऑर्फनेज बना दे या कुरान इंस्टीट्यूट बना दे, कोई अच्छा काम कर ले। सो डोंट बी लाइक दिस पर्सन जो है कब्र में जाके ख्वाहिश कर रहा हो और इस दुनिया में कभी ख्वाहिश ही ना करे और कभी एफर्ट ही ना करे, कभी मेहनत ही ना करे। सो प्लान फॉर योर सेल्फ, वर्क ऑन द प्लान। चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप PhD होल्डर हैं, चाहे आप एक माँ हैं, एक बाप है, एक बहन है, अपने लिए प्लान बनाएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। अक्सर माएँ मुझे कहती हैं कि देखिए हमें तो हस्बैंड जॉब्स नहीं करने दे रहे क्योंकि वो हमारी सारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो पैशन था जॉब करना, या फ़लाँ काम नहीं करने दे रहे जो मेरा तो पैशन था। ऐसे कि मेक गुड जनरेशंस देन। अगर आपके लिए भी लिमिटेशंस हैं या आपका बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है, ऑल्दो केस टू केस वेरी करता है, अगर मजबूरी है तो निकला जा सकता है और शरीयत के दायरों में, लेकिन आप अपनी औलाद पे तरबियत करें और उनको इमाम मालिक जैसा बनाएं, उनको इमाम शाफी रहमतुल्लाह जैसा बनाएं। बिकॉज यू एंड मी नो दैट इमाम शाफी रहमतुल्लाह ही वॉज रेज्ड बाय अ सिंगल मदर। उनके वालिद की वफ़ात हो गई थी बिल्कुल बचपने में, या कुछ रवायत में आता है कि उनके पैदा होने से बिल्कुल पहले। एंड शी डिवाइज्ड अ स्ट्रैटेजी फॉर इमाम शाफी रहमतुल्लाह कि तुमने मक्का जाके कुरान हिफ्ज़ करना है, तुमने बेदुइन्स के पास जाके मक्का के सबर्ब्स में अरबी सीखनी है, तुमने रबियत और राई से इल्म सीखने से पहले उनका अखलाक सीखना है, तुमने इमाम मालिक के पास जाके उनसे मौता पढ़नी है। एंड दिस लेडी सुब्हानअल्लाह, व्हाट अ वंडरफुल मदर, शी डिवाइज्ड अ स्ट्रैटेजी एंड प्लान एंड मेड अ करिकुलम फॉर इमाम शाफी रहमतुल्लाह। एंड दिस इज़ हाउ ही बिकेम फ्रॉम शाफी टू मुहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह। ये माएँ हैं, ये बहनें हैं, ये बाप हैं जो ये बड़े काम करते हैं। सो आप किसी भी पोस्ट पे हैं, वर्क ऑन योर सेल्फ। सोचें कि अल्लाह के भी कौन सी अहादीस मेरे लिए हैं, किस चीज़ में वीक हूँ, कौन से मुझे प्लान्स करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कौन कौन सी चीज़ मेरी वीक है, कौन सी चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ जिनको मैं प्ले कर सकता हूँ और वो मैं पे अपना सकता हूँ। सो व्हाट्स योर प्लान टू गेट इनटू जन्नह? हाउ कैन यू जस्टिफाई योर टीयर्स to Allah subhanahu wa ta'ala for Jannah? You have to pay the mahar of Hurul Ain in this world. You have to pay the price for Jannah in this world. Although Allah की रहमत से सब जन्नत में जाएंगे, लेकिन actions Allah की रहमत को ट्रिगर करते हैं। So it's never too late. Start right now. चाहे आपकी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल है, और अगर तो उससे कम है तो अल्हम्दुलिल्लाह you have got a life. नहीं पता कब मर जाएं, कब चले जाएं इस दुनिया से।